خود کے یوں اچانک پکڑ جانے پر وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی، شاید وہ اس اوپر والی اللہ کی ذات کو بھول بیٹھی تھی۔ نہیں آقا جی، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں، وہ بمشکل ٹوٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ بولی۔ بس ایک لفظ نہیں، آج آپ میری نگاہوں سے گر گئی ہیں، اس قدر فریب، اس قدر جھوٹ سے، یہ دوگلا چہرہ لیے آپ اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ تھیں اور ہم جان ہی نہ سکے۔ وہ شاید خود کو ملامت کر رہے تھے، نہیں، آپ نے جو سنا وہ غلط تھا۔ وہ پھر بھی باز نہ آئیں، جھوٹ کا سہارا لیتی، وہ بس اپنے کام ہونے تک انہیں اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھیں۔ بس ہاتھ اٹھا کر وہ اتنی زور سے چیخے کہ اماں سائیں کا وجود کانپ کر رہ گیا، جبکہ وہاں پر کھڑے گل اور پارسا ان کے ساتھ اس قدر غصہ پر سہم سی گئیں۔ بس ایک بات کا جواب دیں میرے جوان بیٹا، اس کا کیا جرم تھا، بتائیں کیوں مارا؟ آنکھوں میں سرخی لیے وہ بولے، نہیں، قسم لے لیں میں نے نہیں مارا، قسم سے نہیں مارا میں نے۔ ایک الگ الزام خود پر لگتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، اس کی جان میں نے لی ہے آقا جان، وہ جس قابل تھا، وہ اس کا مقام تھا، وہاں پہنچا دیا اسے میں نے۔ عقب سے آتی سالک شاہ کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ادا ہوئے ہر لفظ پر وہ سکتے کے عالم میں خاموش رہے۔ کچھ کہنے کو سننے کو بچا ہی کیا تھا، وہ ایک حیوان بن چکا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر میرا فرض جو تھا میں نے پورا کیا۔ سالک کی سرد سپاٹ آواز پر گل کانپتے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی، جبکہ پارسا حیرت کا مجسمہ بنے کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کو دیکھتی یہ کیا انکشاف ہو رہا تھا۔ سالک شاہ تم ایک قاتل ہو، وہ بھی اپنے سگے بھائی، اپنے خون کے۔ آقا جان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں نے اپنا فرض مکمل کیا، پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے وہ جھکے ہوئے سر سے بولا۔ کون سا فرض ایسا کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ اماں بیگم بھی آنکھوں میں حیرت لیے سالک شاہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آقا جان اس کے جھکے سر کو دیکھ کر نہ جانے کس ضبط سے بولے، ایک حیوان کیا گناہ کر سکتا ہے یہ آپ کو بتانا ضروری نہیں، آپ سمجھدار ہیں آقا۔ ہاتھ کھول کر وہ اب جیب میں ڈال چکا تھا۔ ایک خاموشی کا طویل وقفہ آیا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی بھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا، جبکہ شیزا کو گہرا دھچکا لگا، وہ پیچھے کی جانب جانے لگی جب اچانک ذاکوان نے اس کے گرد اپنا بازو باندھ کر اسے سہارا دیا۔ اس کے چہرے پر بھی شفاف تاثرات تھے۔ شاہ تم سے یہ امید نہ تھی، اپنے ہی باپ کی پیٹ پر خنجر گھونپ دیا، افسوس تھا یا کیا وہ آج بری طرح ٹوٹے تھے۔ ایک آرمی آفیسر کا فرض تھا مجرم کو سزا دینا، ایک اور پہاڑ سب پر ایک ساتھ ٹوٹا۔ آج شاید ہر سچائی نے سامنے آنا تھا۔ بے یقینی سے سامنے کھڑے سالک شاہ کو دیکھتے وہ نفی میں سر ہلا گئے، جبکہ حیرت سے سالک شاہ کو دیکھتی گل سکتے سے حالت میں تھی۔ باقی سب کا حال بھی منفرد نہ تھا۔ اماں سائیں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ آرمی آفیسر آقا جان کی زبان سے سرگوشی نما آواز ادا ہوئے، یقین کریں وہ بے قصور نہ تھا آقا۔ سالک شاہ آقا جان کے قریب آ کر ان کے ہاتھ تھامتا نرمی سے بولا، کس کے ساتھ مل کر کیا تم نے؟ وہ حیرانی سمیت بولے، شیر دل ذاکوان شاہ۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سالک شاہ نے جواب دیا، جبکہ وہ اب ذاکوان کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے کے تاثرات سالک شاہ سے الگ نہ تھے۔ سر، وہ سب سچ تھا، بلکہ ایک اور سچ۔ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگنے والا شخص اور کوئی نہیں شیر دل آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ فون پر خبر دیتے اس شخص نے فوراً سے فون رکھا۔ اس عورت کے بارے میں تم جانتے تھے؟ آقا جان نے اماں سائیں کی جانب اشارہ کرتے پوچھا، جس پر سالک شاہ نے سر مثبت میں ہلا دیا۔ وہ بمشکل گہرا سانس بھر گئے، اور کون کون شامل ہے اس کے ساتھ؟ وہ نہایت ہی ضبط کے عالم میں کھڑے پوچھ رہے تھے۔ ان کا اکلوتا سگا بھائی، آنکھوں میں نفرت لیے سالک شاہ نے جواب دیا، اور وہی آقا جان کی بس ہوئی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھے شدید ہوتے درد کے ساتھ وہ زمین پر گر گئے۔ سب پریشانی کے عالم میں ان کی جانب بڑھے، تب تک ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ شیر دل کی اتنی جرأت کہ وہ اپنے باپ کے منہ آیا۔ احمد اس وقت اندیکھی آگ میں جل رہا تھا، اور اس کا بس نہ چلا وہ سامنے ہوتا اور وہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے۔ سر، اب کیا پلان چینج ہو؟ پہلے سوچا تھا اس شخص کے لیے، شیر دل صاحب کے لیے کچھ اور پلان ہوگا۔ احمد کا خاص ملازم اس کے حکم کے انتظار میں تھا۔ نہیں، پلان وہی ہوگا جو اس غیر شخص کے ساتھ ہونا تھا، شیر دل کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ بس اس پاگل انسان نے نہیں برا یا کس کے بل پر وہ اتنا اونچا اڑ رہے ہیں۔ ہاتھ مسلتے احمد نے پرسوچ نگاہوں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، آقا کو بروقت ہسپتال لے جایا گیا تھا، جس سے ان کی جان بچ گئی تھی، مگر اس وقت کا فائدہ اٹھا کر اماں سائیں فرار ہونے لگی تھیں، جن کو ذاکوان نے قید کر لیا تھا۔ دوسری جانب گھر میں صرف اس وقت اکیلی پارسا موجود تھی۔ شیر کانپتی تھوڑی کانپتے لبوں سے لفظ پھڑپھڑائے، کیسے، کب؟ دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچے وہ خود سے سوال گو تھی۔ تبھی اچانک ایک جھماکا سا ہوا،
पास पड़ी अपनी शॉल उठाकर ओढ़ती वो बाहर निकली। सीधा हवेली से निकलते इसने ड्राइवर से अपनी हवेली जाने का कहा और कार में बैठ गई। सालिक शाह, आधा काम मुकम्मल है, बस आधा बाकी है, जो सबसे अहम है। इनका असल धंधा बंद करवाना है। अब बहुत जल्द वो सड़क पर आने वाले हैं। कार से टेक लगाई। सुनसान सड़क पर शेरदिल की आवाज़ गूंजी। कान में आला लगाए वो सालिक शाह से महवे गुफ्तगू था। शेरदिल ख्याल से वो काफ़ी चालाक हैं, इनके लिए ऐसा जाल बनाना कि बचने की कोई उम्मीद ना रहे। सालिक शाह की बात पर शेरदिल ने गहरा सांस भरा। इसे इस वक्त इसी जगह जाना था, बस इसने सालिक शाह को इस मुतालिक लाज़मन इन्फॉर्म करना था, वरना वो वैसे ही पता लगवा लेता। सालिक शाह, मेरा बाप अब तक सब जान गया होगा। तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ बगैर किसी तैयारी के बैठे होंगे? मेरी मौत तैयार करके बैठे हैं वहाँ वो। शेरदिल की तलखी भरी आवाज़ पर सालिक शाह मुठ्ठियाँ बेंच कर रह गया। वो सामने होता तो ज़रूर वो एक मुक्का मारकर इसका जबड़ा हिला देता। इनकी मौत बन जाओ फिर शेरदिल, मुझे कल सुबह तुम यहीं चाहिए हो। सालिक शाह ने दो रो कहते फ़ोन रखना चाहा जब शेरदिल बोला, अगर रात की 12 बजे तक ना आया तो एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाना। शेरदिल ने कहते साथ फ़ोन रखा, जबकि सालिक शाह इस बात को समझ ना सका। वो अभी ज़ियान का नंबर डायल करता जब अचानक वहाँ डॉक्टर आया। वो आगा जान का डॉक्टर था। तभी वो फ़ोन वापस रखकर इनके साथ अंदर कमरे की जानिब चल दिया, जहाँ आगा जान इस वक्त एडमिट थे। गुल और बाकी सबको वापस भेज चुका था। आपके भाई कहाँ हैं? ताया। ताया। हवेली दाखिल होते ही इनकी निगाह अंदर बैठे अपने वालिद पर गई। स्पौर तासुरात चेहरे पर सजाए वो आगे बढ़ती हुई चिल्लाई, जबकि इसकी आवाज़ पर सब हैरान हुए। तभी इसकी वालदा बाहर आईं। इसे यूं अचानक अपने सामने देख कर वो पहले ही हैरान थे, ऊपर से इसका यूं चिल्लाना। तमीज़ से लड़की, क्या तरीका है? किसने इजाज़त दी तुम्हें मेरी हवेली में खड़ी होकर यूं चिल्लाने की? तभी अहमद अपनी कमरे से बाहर आया। इजाज़त? वाकई में ताया यहाँ? तो हमें सांस भी आपकी इजाज़त से लेनी चाहिए। नहीं, वो तंसिया बोली। इसके चेहरे पर सख्ती नुमायां थी। लड़की, इस अंदाज की वजह जान सकता हूँ? सख्त निगाहों से इसे देखते वो गुस्सा से बोले, आपको नज़र आ गया ताया मेरा अंदाज? वाओ, तालियां बजानी चाहिए। मेरा अंदाज नज़र आ गया और मेरे शोहर का? हाँ। तब कुछ नज़र नहीं आया? अपना आप कभी नज़र नहीं आया आपको? मतलब परस्त इंसान। वो चिल्लाई तो सब परेशानी से आगे बढ़कर इसे थामने लगे, जबकि इसके वालिद जो सभी चीज़ों से वाकिफ थे परेशानी से इसके पास आकर इसे थाम गए, जिस पर वो झटपट आई। ये शख्स जिम्मेदार है बाबा मेरे शेर की तन्हाइयों का, निम्रे शख्स के दुख और दर्द का। ये जिम्मेदार हैं इनकी इस खतरनाक जॉब के। ये ऐसे ना होते तो वो कभी अपनी जान यूं मुसीबतों की नज़र ना करते। नफरत हो गई है मुझे इस घटिया गिरे हुए मतलब पर शख्स से। अहमद की जानिब उंगली उठाई वो जब्त की हर हद से गुजर हुई चिल्लाई, जबकि इसके वाले बमुश्किल खड़े इसको थामे थे। वो बार बार आगे बढ़ रही थी और वो कितनी ही बार इसे खुद से लगाए पीछे कर चुके थे। वो इसकी कंडीशन के मुताबिक जानते थे। आप बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। आप एक मुफाद परस्त इंसान हैं, जब बल्कि आप इंसानियत की सिर्फ से भी गिर चुके हैं। मेरे शेर के साथ क्यों किया ऐसा आपने? आपकी वजह से वो इस वक्त वहाँ हम सब से दूर हैं और ना जाने कैसे हैं। आपकी सगी औलाद है, वो कभी कुछ जानने की कोशिश ना की। सारी ज़िंदगी इस दौलत के पीछे। हाथ उठाए वो आज हर चीज़ वाज़िया तरह दिखा रही थी। बस करो लड़की, मैं लिहाज रख रहा हूँ। वो जो पहले कुछ बोल ना सके थे अब बोले तो हवेली में इनकी सख्त कहर बन कर गूंजी। आप लिहाज रख रहे हैं? मैं कसम उठाती हूँ मेरे शेर को कुछ हुआ सालिक शाह तो बाद में, पहले मैं आपकी जान लूँगी। इसके इरादों में पुख्तगी थी। सर्द निगाहों से उन्हें देखती वो रुख मोड़ कर बाहर निकलती चली गई। मेरी जान लेने से पहले ये भी देख लो इनमें से बचता कौन है मुझे पकड़ने के लिए। हवेली से बाहर निकलती पारसा के कदम उनकी आवाज़ पर थमे। आपकी गलत फहमी बहुत जल्द दूर होगी। इस खंडर नमा जगह दाखिल होते शेर ने गन पहले ही निकाल ली थी। हाथों में गन थामे वो मुहतात अंदाज से एक एक कदम छुप कर आगे बढ़ रहा था, जब अचानक सामने से हमला हुआ। शेरदिल ने भी गन लोड करते इस हमला का अच्छे से जवाब दिया। कितने ही वक्त ये सब चलता रहा, वहाँ जैसे पूरी गैंग तैयार करके रखी गई थी। शेरदिल के साथ इसके कई साथी भी इस जगह को चारों जानिब से घेर चुके थे। वो लोग अब बगैर छुपे इनके सामने आते फायरिंग शुरू कर गए। फाइनली ये मिशन मुकम्मल। शेर वर्दी में मलबूस ऑफिसर शेरदिल के पास आता हुआ बोला, जिस पर मुस्कुराकर शेरदिल ने इनके बढ़े हुए हाथ को थामते शुक्रिया कहा। चलो जवान, फिर मिलते हैं, ले चलो उन्हें। शेरदिल से कहकर वो अपने पीछे खड़े ऑफिसर से बोला, जो कुछ आदमियों का कॉलर से पकड़े इनके पीछे चले दिए और शेरदिल अपनी कार में आकर बैठ गया। रात के 9 बज चुके थे।
وہ سیدھا اب جانے کے لیے نکلا۔ کانگریچولیشن، بس اب ایک شخص پر گرفت بنانی باقی ہے، وہ اپنے قبضے میں ہے، جلد ہی وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ صالح شاہ اس وقت احمد کو پکڑنے کے لیے نکلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت جہاں سے ہو کر باہر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ جانتا تھا صالح شاہ کی عتاب جیسی نظروں سے بچنا احمد کے لیے ناممکن تھا۔ رات کے 12 بجتے ہی وہ شیر دل کا انتظار کرنے لگا۔ آغا کے پاس اس وقت زاکوان تھا۔ گل کو پارسا کے پاس چھوڑے وہ ابھی باہر نکلا تھا۔ آج کے اس وقت سے پوری حویلی ڈسٹرب تھی۔ آغا جان نے ہوش میں آنے کے بعد سے بھی کسی سے بات نہ کی۔ وہ جس حساس ادارے سے منسلک تھے وہاں ایک ایک منٹ کی دیری بھی گنی جاتی تھی۔ کیا ہوا، 12 تو بج گئے نا؟ تبھی پارسا کمرے سے نکلی۔ وہ ایک ایک منٹ کا حساب نکال رہی تھی۔ صالح شاہ جو ابھی ایڈریس دیکھنے لگا تھا اچانک آنے والی کال پر ٹھٹک کر رکا، پھر اگلے ہی پل کال ریسیو کرتے کان سے لگائی۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر جس قدر وحشت سے بھری تھی وہ کئی لمحہ سکتے کی قید میں رہا۔ بغیر کچھ بولے وہ کان سے فون ہٹا گیا۔ کیا ہوا، شیر آ رہا ہے؟ کیا ان کا فون تھا؟ تبھی پارسا آگے بڑھتی ہوئی پھر سوال کر گئی، جب اچانک گل بھی باہر نکلی۔ کتنی ہی ضدی تھی وہ لڑکی، ایک پل اسے سکون نہ تھا۔ گل کی باتوں میں لگنے پر بھی وہ بس شیر کرتی رہی۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیر کہاں ہے؟ بغیر جواب دیے صالح شاہ کو باہر جاتا دیکھ کر وہ گل کو ایک نگاہ دیکھ کر صالح شاہ کے پیچھے لپکی۔ جٹلانے جا رہا ہوں۔ کار کا دروازہ کھولتے صالح شاہ نے بمشکل آواز پر قابو پایا۔ چٹانوں سی سختی چہرے پر لیے وہ کچھ پل رکا رہا۔ کیا مطلب، شیر ٹھیک ہے نا؟ سوال کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پلیز بتائیں۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ تڑپ کر بولی تو صالح شاہ بے بس سی نظر گل پر ڈال گیا۔ ہارسا دیکھو انہیں جانے دو، شیر بھائی بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آؤ چلو ہم چلیں اندر۔ گل پارسا کے پاس آ کر اسے بہلاتی ہوئی بولی۔ نہیں ہرگز نہیں، یہ شیر کے پاس جا رہے ہیں، میں جانتی ہوں مجھے جانا ہے اور آپ کو قسم ہے ان کی، آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ صالح شاہ کچھ کہنے سے پہلے وہ جلدی سے بولی، جس پر وہ کچھ پل سوچ کر گل کو اشارہ کرتا کار میں بیٹھا۔ شال ٹھیک سے اوڑھتی وہ پارسا کے ساتھ کار میں بیٹھی۔ انجیت 7 گارڈز کی کار بھی نکلی تھی۔ جتنی تیز وہ کار چلانا چاہتا تھا وہ بے بس تھا۔ پارسا کی کنڈیشن جانتے ہوئے اس کار کو کچھ آہستہ چلانا پڑا، جبکہ سوچ کر کہ پارسا کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، جو وہ نہیں چاہتا تھا وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ اس سنسان جگہ پہنچے اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔